ماریا، بریک پہ جانے سے پہلے بھٹی صاحب نے نہ صرف اس اعلامیے کو جس کو آپ بہت مثبت پیش رفت کہہ رہی ہیں اس کو کہا کہ وہ اس کو پیش رفت سمجھتے ہی نہیں، بلکہ بہت سارے سوالات بھی اٹھا دیے. کیسے اس کا جواب دیں گی؟ پہلے اس کے اوپر کامنٹ کر لیں، پھر آگے آپ سے سوال کرتی ہوں. دیکھیں، بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین بہت بڑے چیلنجز ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن ایک ایسی حکومت سے جو یہ سمجھتی تھی، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی جو ہے ان کے لیے ایک فورن پالیسی آپشن ہے، ان کے لیے اس بات کے اوپر آمادہ ہونا یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے کہ وہ آپ سے نہ صرف اس پہ سنجیدگی سے بات چیت کریں گے بلکہ مثبت اقدام بھی اٹھائیں گے. دوسرا یہ کہ جیسے انہوں نے کہا کہ آپ کا وقت واپس جا رہا تھا، اس کے باوجود انہوں نے جو بھی اپنے روابط استعمال کیے قطر سے، ترکیے سے اور سعودی عربیہ، میرے نہیں خیال سے، لیکن جو دو ممالک ہیں ان دونوں کے اوپر ان کا جو ایک طرح سے ان کا اثر و رسوخ تھا اس کو استعمال کیا. دیکھیں اس میں جو چیزیں ہمیں کیا چیز نظر آئی ہے. پہلی بات تو یہ کہ قطر اور ترکیے جو بیسیکلی طالبان حکومت کی یہ ایک طرح سے ایک برج تھے ویسٹ کے ساتھ بین الاقوامی دنیا کے لیے، سعودی عربیہ بھی اس کی طرح شامل کرے، تو ان سب کا پاکستان کے ساتھ جب مذاکرات ختم ہوئے اس وقت بھی ان کا جو موقف تھا وہ پاکستان کے ساتھ تھا کہ طالبان حکومت کو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ واضح اقدام اٹھانے پڑیں گے، وہ آپ نے کیا. دوسری بات یہ ہے کہ دہشت گردی جو ہے یہ جو اس وقت افغانستان کے اندر سے آپ کی طرف آ رہی ہے، اس کا ایک نیا چیلنج ہے. نیا چیلنج یہ نہیں ہے کہ افغان طالبان اور فتنۃ الہندوستان یا فتنہ الخوارج جو ہیں وہ ایک ہی ہیں. یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو دہشت گرد تنظیمیں وہاں کام کر رہی ہیں وہ ظاہر نظریاتی دہشت گرد تو نہیں ہے. یہ ایسے دہشت گرد ہیں جو دہشت گردی بطور ایک تجارت، بطور ایک کاروبار استعمال کرتے ہیں اور اس کے پیچھے بہت سارے پیسے خرچ ہو رہے ہیں. اس میں ایک طرف ان کا جو لیوریج تھا، قطر، ترکیہ اور سعودی عربیہ کا جو سپورٹ تھی، اس کا جو لیوریج تھا وہ امریکن حکومت کے ساتھ، صدر ٹرمپ کے ساتھ $3.2 بلین کے ساتھ منسلک ہے. دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، دیکھیں جب آپ پاکستان کے اندر آ کے اٹیک کرتے ہیں، طالبان اگر یہ سمجھے کہ TTA اور TTP ایک ہی چیز ہے، اور اگر آپ پاکستان پہ آ کے اٹیک کرتے ہیں تو آپ افغانستان کی آزادی کی جنگ تو نہیں لڑ رہے ہیں. ظاہر ہے آپ کسی تجارت، کسی کاروبار، کسی منافع کے لیے لڑنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ دہشت گردی کو منافع اور کاروبار کے طور کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کے پیچھے ایک مسلسل پروسیس چاہیے. دوسری بات یہ کہ ابھی پاکستان کے پاس بہت ساری چیزیں پاکستان کے ہاتھ میں ہیں. پہلی بات جو اس وقت افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے مطابق سالانہ جو ہے تقریباً $75 بلین کی تجارت ہے پاکستان افغانستان کی، لیکن اس $75 بلین میں صرف پاکستان کو جو فائدہ ہوتا ہے وہ $500 ملین کا ہے. آپ کو جو $75 بلین ہے وہ تقریباً illicit ٹریفکنگ، جو غیر آپ کہہ سکتے ہیں انڈاکیومنٹڈ پاکستان افغانستان کے درمیان جو اکانومی ہے اس کو بینیفٹ ہو رہا ہے. اس میں تقریباً 80 سے 90 سے 95% جو ہے افغانستان کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ ایک پریشر ہے، اور اس پریشر کے تحت یہ جو 3 دن آپ کے مذاکرات چلتے رہے اور یہ پتہ چلا کہ شاید مذاکرات کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، اس کے بعد ہی آپ دیکھ لیں بدخشاں کے اندر جو ہے ان کے خلاف ریزسٹنس ہو گئی ہے. احمد شاہ مسعود کے جو ایلیمنٹس تھے ان کے تقریباً 25,000 فائٹرز وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کھڑا ہونا چاہتے ہیں. یعنی کہ جو انٹرنل خلف شار ہے افغانستان کے اندر وہ چیلنج بننا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک پرسیپشن پہ چل رہے تھے طالبان حکومت اور بری حکومت، وہ یہ کہ ان کو امریکہ کی، ویسٹ کی، قطر کی، ترکیے کی، ان سب کی ایک طرح سے سپورٹ حاصل تھی. سو مذاکرات کی جو کامیابی ہے آپ کی وہ اس بنیاد کے اوپر ہے، ایک آپ نے دہشت گردی کے معاملے کے اوپر ایک واضح حکمت عملی اختیار بھی کی ہے، اور اس حکمت عملی کو آپ افغان حکومت تک بھی لے کے گئے، اور افغان حکومت نے بھی اس بات کے اوپر ادھر سے ادھر ہونے کی جتنی بھی کوشش کی ہے بالآخر وہ واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اعلامیہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اس پہ کچھ اقدامات اٹھائیں گے. ظاہر ہے اوور نائٹ نہیں کر سکتے، لیکن ایکسیپٹنس ایک بہت بڑی چیز ہے. ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑی پیش رفت اس لحاظ سے ہے کہ ایک ایسے ملک سے آپ بات کریں جس نے 20 سال سوائے دہشت گردی یا اس تمام چیزوں کے کوئی اور حربہ استعمال ہی نہیں کیا. اچھا، میرا ایک اور سوال بھی ہے ماری صاحب، آپ نے کہا کہ ویریفائبل کچھ دکھائیں گے وہ نیکسٹ ملاقات میں، جہاں میں آپ کے باقی سارے آرگومنٹس میں بڑا وزن ہے، وہاں ایسی تو کہیں سے انڈیکیشن نہیں ملتی کہ افغان طالبان کچھ ویریفائبل چیز اگلی ملاقات میں سامنے رکھیں گے. آپ کی کمیٹیز گئیں گے، آپ کی کچھ ٹیمز گئی بھی ہے اور آپ کی کچھ ٹیمز ابھی آگے بھی جائیں گی اور وہ چیک بھی کریں گی آن گراؤنڈ کہ کیا کیا چیزیں ہیں اور کیا کچھ کیا ہے انہوں نے، کیا نہیں کیا. کیونکہ آپ نے جو ان کو شواہد دی ہیں وہ صرف آپ نے محض زبانی نہیں دی ہے، آپ نے ان کو انڈینائبل پروفز دیے ہیں
جس کے اندر لوگوں کی شکلیں، ان کی حرکت و صنعت، ان کی فریم ورکس، ان کی تمام جو نیٹ ورکس ہیں، ان سب کی واضح نشاندہی کی. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو فیز 1 تھا اس کے اندر بھی آپ نے اس کو ویریفائی کیا آن گراؤنڈ. مری صاحبہ، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کی طرف سے کچھ ایسی ٹیمز گئی ہیں جنہوں نے وہاں پر جا کر مختلف چیزوں کا جائزہ لیا ہے عسکری اعتبار سے اور دہشت گردوں کی موجودگی کے اعتبار سے آگے بھی جائیں گے؟ اس بات پہ کمٹمنٹ ہوئی ہے؟ ابھی کیا ویریفائیبل میکنزمز ہوں گے؟ ظاہر ہے وہ ابھی نیگوشیشنز کے اندر آگے نکلیں گے اور اس سے واضح ہوگا کہ وہ ویریفائیبل کتنی حد تک ہیں اور کیا آپ اس کو ایکسیپٹ کرتی ہیں دونوں سائڈز یا نہیں. لیکن آپ نے ان کو ناقابل تردید شواہد دیے تھے جس کی بنا پہ. لیکن آپ ہمیں بتا رہی ہیں کہ پاکستان کی طرف سے ٹیمز گئی ہیں وہاں پر جنہوں نے پوری سچویشن کا جائزہ لیا ہے. دیکھیں وہ تو آپ مسلسل لے رہے ہیں، اگر آپ وہ نہ لے رہے ہوتے وہ انٹیلیجنس کی بنیاد پہ ایک بالکل الگ ہوتا ہے. لیکن جس تناظر میں سمجھی ہوں یا میں آپ کی بات کو سمجھ پائی ہوں وہ اس طرح ہے کہ جیسے کوئی وقت گیا ہے، طالبان حکومت نے اس کو الاؤ کیا ہے، ویلکم کیا ہے اور انہوں نے جائزہ لیا ہے. دیکھیں علینا، ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو فریم ورک آپ دے رہے ہیں وہ فریم ورک ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو وہ یہ آگے جائیں گے نا آپ، ورنہ تو یہ ممکن نہیں. اچھا ٹھیک ہے، میں اس سے مزید بھی آگے بات کرتی ہوں. اس کے اوپر ذرا وضاحت نہیں ہے لیکن مرزا آپ کافی دیر سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. صاحب دیکھیں، مشترکہ اعلامیہ اگر جاری ہو ڈپلومیسی میں جی تو اس کا مطلب یہ کہ چیزیں بریک ڈاؤن نہیں ہوا ہے. جس کو ہم کم سے کم میں جس نقطۂ نظر سے مثبت کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک جوائنٹ کمیونیکے کیوں جاری بریک تھرو نہیں ہوا تو بریک ڈاؤن بھی نہیں ہوا. یہی مطلب ہے نا کہ اگر مشترکہ اعلامیہ جاری ہو رہا ہے جی تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ چیزیں ابھی بالکل بریک ڈاؤن پہ نہیں آئی ہیں. کہیں نہ کہیں اس کو آپ مثبت کہیں، اس کو آپ یہ کہیں کہ بالکل بھی پیش رفت نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے. یہ پیش رفت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیا اس سے پہلے جو مذاکرات ہوئے اس میں مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا؟ نہیں ہوا اس میں. تو اس لحاظ سے تو آپ کہہ سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ کہنا بھی غلط ہے کہ صرف طاقت امن کی ضمانت ہوتی ہے. اگر صرف طاقت امن کی ضمانت ہوتی تو امریکہ اور روس کا افغانستان میں وہ نہیں ہوتا جو ہوا. امریکہ ویتنام سے نہیں نکلتا اگر طاقت امن کی ضمانت ہوتی. تو محض طاقت امن کی ضمانت نہیں ہوا کرتی اور ذہانت بھی امن کی ضمانت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بے نظیر شاہ صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے. بے نظیر، جہاں بہت سے سوال ہیں، پہلے تو اس ڈسکشن کے اوپر آپ کامنٹ کر دیں. دوسرا یہ جو نقطہ نمبر 4 ہے اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ کا، جس میں کہا جا رہا ہے کہ مانیٹرنگ ویریفیکیشن میکنزم نافذ ہوگا دونوں پارٹیز کے درمیان، اس سے کیا مطلب لیا جائے؟ صرف افغانستان کی بات نہ کرنا، دونوں پارٹیز کا ذکر کرنا، کیا اس کو پاکستان کے حق میں سمجھا جائے؟ علینا، میں بالکل اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے نہیں پتا اس وقت کہ کیا فریم ورک ہے. جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ اگلی جو بات چیت کی جو میٹنگ ہوگی اس میں بیٹھ کے میکنزم پہ بات ہوگی. میرا نہیں خیال ہے کہ ابھی کوئی میکنزم طے ہوا ہے یا کوئی ویریفائیبل میکنزم پہ ابھی کوئی بات ہوئی ہے. ابھی اس پہ بات چیت ہوگی. ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ اس پہ فائنلائز بھی ہوگا یا نہیں. ہم میرے خیال سے بہت آگے لے گئے ہیں اس کانورسیشن کو. لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ بالکل جیسے مرزا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ بہت اچھی ایک ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ بات چیت سے ہی مسئلوں کو پہلے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ڈپلومیٹکلی جو ہم کوشش کر رہے ہیں، ہمارے پاس بھی زیادہ آپشنز نہیں ہیں. آپ بار بار ایسکلیشن نہیں کر سکتے ایک ایسے ملک کے ساتھ جو ایور ریڈی ہیں جنگ کرنے کے لیے. تو میرے خیال سے ڈپلومیٹکلی جو ہمیں آپشنز مل سکتی ہیں ہمیں ان کو ایکسپلور کرنا چاہیے. بھٹی صاحب، پہلی بات تو مظہر بھائی کے سے کرنی تھی کہ ہم کوئی روس کی طرح افغانستان نہیں جا رہے، ہم کوئی امریکہ کی طرح کوئی قبضہ کرنے نہیں جا رہے، ہم کوئی ویتنام کے اندر نہیں جا رہے. ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس طرف سے دہشت گردی ہماری طرف نہ آئے اور ہم نے کوئی ان سے جا کے گوریلا جنگ نہیں لڑنی. اور طاقت میں اس سینس میں کہتا ہوں کہ اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی سرزمین کے لیے جب آپ کو امن بھیک میں نہیں ملتا، آپ کو طاقت استعمال کرنی پڑتی ہے. جیسے ہم نے پہلگام میں بھارت نے کیا ہمارے ساتھ کیا، لیکن جب ہمارا جواب آیا تو اس کے پاس پوری دنیا کا حال دیکھ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، میں آپ ساروں کی رائے کا احترام کرتا ہوں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دو ملکوں نے گھسیٹ گھساٹ کے ان کو بٹھا کے یہ کہا ہے کہ بھائی بات چیت بند نہ کرو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بریک ڈاؤن نہیں ہے، یہ بڑا کوئی مثبت پیش رفت ہے، تو آپ کی رائے کا احترام ہے. مجھے اس میں سے نکلتا نکلاتا کچھ نظر نہیں آ رہا. جو زبان وہ ہمیشہ سے بولتے آئے ہیں
उसी ज़बान में हमें जवाब देना होगा। हमने एक ब्लंडर किया कि हमने दोस्त समझा था इनको, मुश्किल वक्त में साथ दिया था, लेकिन वो उल्टा गले पड़ गया। अब गले से ये घंटी उतारनी पड़ेगी। नहीं तो टेररिज्म तो हमें, टेररिज्म हर सूरत में हमें ख़त्म करना है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, चाहे इधर हो या उस साइड से आ रहे हों चीज़ें। वो तो एक बिल्कुल एक मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट जी है। बिल्कुल ठीक। ये तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट है कि हमें हर सूरत में टेररिज्म खत्म करना है। अच्छा जी, इस चीज़ के ऊपर कंक्लूड करते हैं कि भट्टी साहब इत्तेफाक नहीं करते जो इस वक्त निकल के पेशरफ सामने आई है, वो बल्कि इसको पेशरफ भी नहीं मानते, मुस्बत तो दूर की बात। वो समझते हैं कि कोई हल नहीं है और इससे कोई ठोस इकदाम नहीं होगा। लेकिन हमारे बाकी तीनों एनालिस्ट मारिया, बेनज़ीर और मज़हर साहब ये समझते हैं कि ना सिर्फ ये एक अहम पेशरफ्त है बल्कि इसमें मुस्बत इशारे भी मिलते हैं।